آپ کو ایک کلپ ہے کہ آپ 30 پاروں کی تقسیم کو نہیں مانتے کیونکہ یہ بنو امیہ کے دور میں کی گئی. آپ نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی, یہاں تو آپ امت کو تقسیم کر رہے ہیں. اس آپ کے بیان سے فرقہ واریت مزید پھیلے گی. اس سے ہوں گے مگر پاروں کی جو تقسیم ہے یہ بعد میں ہوئی ہے, اور اس میں ایسی قباحتیں موجود ہیں کہ اس کو اللہ کی طرف تو منسوب کیے نہیں جا سکتا, اور اس میں ایسی قباحتیں موجود ہیں کہ اس کو اللہ کی طرف تو منسوب کیے نہیں جا سکتا. دیکھیں سورۃ الحجر کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے, اور باقی پوری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں ہے. ایک آیت جو ایک لائن کی تھی بمشکل, اس کو اس پارے میں ڈال کے کیا ایڈوانٹیج لے لیا, سورت کو 2 ٹکڑے کر دیے. لگتا ہے کسی نے صفحے گنے ایسے ایسے کر کے اور اس نے پارے بنا دیے. اتنی بڑی قباحت اللہ کی کتاب میں تو نہیں ہو سکتی تھی نا. اب یہ جو بات کر رہا ہے کہ اس قرآن کی جو مناسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے, تو یہ کفر کو کیا پیغام دے رہا ہے کہ ہم مسلمان جو قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن تو ایسے ہی بدل گیا معاذ اللہ کہ جس طرح تورات بدل گئی, جس طرح انجیل بدل گئی, اور یہ کفر کو پیغام دے رہا ہے کہ جس طرح وہ کتابیں بدلی یہ قرآن بھی معاذ اللہ بدل گیا. لہذا مسلمان جس قرآن کو پڑھتے ہیں معاذ اللہ وہ تو ناقص کتاب ہے, وہ کتاب تو وہ ہے ہی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. تو جس انداز میں یہ مرزا جیلمی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے. تو دوسری جو کتابیں تھی انجیل تھی اور تورات مقدس تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری عیسائیوں اور یہودیوں کی لگائی تھی, ان کی پادریوں کی اور ان کے جو پوپ ہے ان کی, مگر وہ اپنی کتابوں کے چور نکلے. انہوں نے اپنی کتابوں کی آیات کو بیچ دیا. تو اب جو یہ بکواس کر رہا ہے کہ اس قرآن کے پاروں کی جو نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں, ہم ہی اس کے محافظ ہیں, تو مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ جل شانہ معاذ اللہ العیاذ باللہ تعالی کہ قرآن کی حفاظت نہ کر سکا, جو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ باذ اللہ کہ چوری ہو گیا کہ جب اس کے پاروں کی تقسیم کی جا رہی تھی تو تاثر یہ ملتا ہے کہ اصل قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا اور وہ چوری ہو گیا. اب دیکھیں چوری ہوتی ہے 4 وجہ سے. ایک تو یہ ہے حفاظت کرنے والا سو جائے, دوسرا حفاظت کرنے والا غیر حاضر ہو, تیسرا یا حفاظت کرنے والا کمزور ہو اور وہ کہے جو مرضی کر لے میں کمزور ہوں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, یا پھر یہ ہے کہ حفاظت کرنے والا خود چوروں کے ساتھ مل جائے. اور یہ الفاظ میں صرف اور صرف سمجھانے کے واسطے کہہ رہا ہوں, ورنہ کہاں یہ الفاظ کو اور کہاں وحدہ لا شریک. تو کیا کوئی مسلمان ہو کر اللہ کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اللہ غافل ہو گیا؟ ہمارا تو عقیدہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے, اور اللہ جو ہے غیر حاضر نہیں. ان اللہ علی کل شیء شہید, اللہ ہر چیز پر حاضر ہے. یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے اندر قوت نہیں, یا کوئی معاذ اللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ چوروں کے ساتھ مل گیا, تو ایسا تو مسلمان تو کبھی نہیں کہہ سکتا, ایک کافر ہی ہے جو ایسا کہہ سکتا ہے. تو ان 4 وجوہات کی بنا پہ چوری ہوتی ہے کہ حفاظت کرنے والا جو ہے غافل ہو جائے, سو جائے, یا وہ غیر حاضر ہو, یا وہ کمزور ہو, یا وہ چوروں کے ساتھ مل جائے. اب یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے. اس کی الحمد سے لے کر والناس تک زیر سے کوئی زبر نہیں کر سکتا. تو اس کے نظریے کے مطابق یہ کہتا ہے اس قرآن کی مناسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے. تو پھر مطلب یہ بنتا ہے کہ جب قرآن کے پاروں کی تقسیم ہو رہی تھی تو یا تو پھر اللہ غافل ہو گیا, یا پھر اللہ غیر حاضر ہو گیا, یا پھر اللہ کے اندر معاذ اللہ قوت نہ رہی,
اس کے نظریے کے مطابق، یا پھر یہ ہے کہ اللہ ان سے مل گیا کہ جنہوں نے قرآن کو بدل دیا۔ نہیں، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں۔ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور ایسا سوچنا بھی کفر ہے جو تاثریہ جہلم کا کتا دے رہا ہے کہ اس قرآن کی نسبت جو ہے معاذ اللہ کی طرف نہیں ہے۔ ہمارا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک، قیامت تک بچہ بچہ وہی پڑھے گا کہ جو اللہ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تھا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ پہلی کتابیں بدل گئی اس لیے کہ ذمہ اللہ نے اپنے پر نہیں لیا تھا، ان پر ذمہ رکھا، عیسائیوں کے راہبوں پر، یہودیوں پر، اور انہوں نے آیات کو بیچ دیا۔ مگر یہاں جو ہے قیامت تک کوئی زیر سے زبر نہیں کر سکتا۔ ایک انگریز کا اس بارے میں اعتراف ہے، بلکہ ساری اس بات کو مانتے ہیں غیر مسلم، کہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں اگر جو چھاپے خانے ہیں قرآن کریم کو چھاپنے والے، ان کو بند کر دیا جائے، اگر قرآن کو چھاپنے کے واسطے سیاہی روک دی جائے، کاغذ روک دیا جائے، چھاپے خانے بند کر دیے جائیں، جو کچھ بھی کرے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں حرب غیر مسلم استعمال کر لے، کبھی قرآن کو وہ ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، اور سارے چھاپے خانے بند بھی کروا دیں تو دلوں سے قرآن کون ختم کر سکے گا؟ لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، اور یہ بکواس کرتا ہے کہ اس کی مناسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، تو یہ مرزا جیلوی اور اس کے جتنے بھی چیلے اس کو اپنا گرو مانتے ہیں، وہ رب کعبہ کی قسم ان سب کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور عقیدہ اہل سنت اللہ کے فضل سے جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، جیوں سنی، مروں سنی، بقیہ پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں وہ سنی ہوں جبیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔